मुस्तकीमा। 3 बार पढ़िए। آمین اللہم آمین آمین اللہم آمین. یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل اے محمد کمل اڑھانے والے اے محمد چادر اڑھانے والے. اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ہونے والے ہیں، آپ چادر ہونے والے ہیں. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وارث نبی لوگ بھی جو ہے چادر اوڑھنے والے نظر میں آ رہے ہیں. الحمدللہ. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وارث نبی لوگ بھی جو ہے چادر اوڑھنے والے نظر میں آ رہے ہیں. وارث نبی وہ لوگ نظر میں وہ لوگ ہیں جو لوگ نبی کا وارث ہیں، جو لوگ نبی کا وارث ہے ان لوگوں کو وارث نبی کہا گیا. اللہ کے ولی لوگ جو ہے مرتے نہیں ہیں. اللہ کے ولی لوگ مرتے نہیں ہیں بلکہ چادر اوڑھ کر کے سو جاتے ہیں. چادر اوڑھ کر کے کہیں سو جاتے ہیں. اب پھر دیکھیے تو ممبر شریف میں چادر اوڑھ کر کے قرآن بیان کی جاتا ہے. لوگوں کا موت نہیں، موت تو عام انسان ہے. عام انسان مرتے ہیں اور مر کے جو ہے قبر میں چلے جاتے ہیں. فرشتے آتے ہیں یہاں کر کے جو ہے فرشتے آتے ہیں یہاں کر کے جو ہے روح نکالتے تھے. فرشتے آ کر کے روح نکال دیتے ہیں. اور جب کوئی اللہ کا ولی جب ڈیلر فرماتے ہیں، جب کوئی اللہ کا ولی جب ڈیلر فرماتے ہیں تو فرشتے روح نہیں جاتے ہیں. وہاں اللہ کے رسول آ کر کے حاضر ہو جاتے ہیں. وہاں پر اللہ کے رسول آ کر کے حاضر ہو جاتے ہیں اور اللہ خود آ کر کے حاضر ہو جاتے ہیں. عام انسان جو ہے مرتے ہیں اور فرشتے آ کر کے روح نکال کر کے لے کے چلے جاتے ہیں.
جو ہے وعدہ کر کے آیا ہے، ہر انسان وعدہ کر کے آیا ہے، ہر انسان وعدہ کے مطابق جو ہے ایک دن کو چلے جانے ہوگا، ایک دن چلے جانے ہوگا، مر کے چلے جانے ہوگا، موت آئے گا، مر کے چلے جانے ہوگا، قبر میں چلے جانے ہوگا۔ اللہ کے ولی لوگ جو ہے مرتے نہیں ہے جی، موت نہیں آتا ہے لوگوں، رحلت کرتے ہیں، رحلت کرتے ہیں، کہیں سو کے ہے تو کہیں جو ہے بیٹھ کے بھی نظر میں آ رہا ہے۔ دوسری پرواہ کا عملی سو کے بھی ہے اور اپنے ممبر شریف میں بیٹھ کے بھی نظر میں آ رہا ہے، کیونکہ قرآن بیان کرنا جو ہے ان کا کام ہے، قرآن بیان کو جاری رکھیں، دوسری پرواہ کا عملی جو ہے اپنا قرآن بیان کو جاری رکھیں۔ ایسا نہیں ہے موت جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو لوگ موت دیکھ رہے ہیں وہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے ہیں، اور جو لوگ حیات کو دیکھ رہے ہیں پرواہ کا حملی کا، جو لوگ پرواہ کا حملی کا حیات کو دیکھ رہے ہیں وہ لوگ دربار کے حملی میں آج جو ہے حاجی نظر میں آ رہے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو حاجی رکھا، کیونکہ لوگ جو دل جو ہے گمراہ نہیں ہوا ہے بلکہ دل ان کا روشن ہے، اور اس روشنی میں جو ہے وہ لوگ اپنے پیر و مرشد کو دیکھ بھی رہے ہیں اور پا بھی رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسری پڑھیے بات انسانوں کے لیے ہے جو اللہ کا خاص بندہ نہیں، یعنی کہ جو لوگ اللہ کا ولی نظر میں آ رہے ہیں، اللہ کے دوست جو لوگ نظر میں آ رہے ہیں، جیسے تمام دوستوں میں جو ہے اللہ کا تمام دوستوں میں ایک دوست جو ہے پرواہ کا ولی نظر میں آ رہا ہے، اللہ کا تمام دوستوں میں جو ہے ایک دوست جو ہے مرشد حمید پرواہ کا ولی نظر میں آ رہا ہے، اللہ کے دوست نظر میں آ رہے ہیں، اللہ نے اپنا دوست بنا لیا ہے، چلو ولی اللہ نظر میں آ رہے ہیں، یعنی کہ اللہ کے دوست نظر میں آ رہے ہیں، اللہ جس سے دوستی کر لیتا ہے جی، جس انسان سے اللہ دوستی کر لیتا ہے، جس شخص سے اللہ دوستی کر لیتا ہے، وہ انسان جو ہے مرتا نہیں ہے بلکہ وہ سب انسان جو ہے دنیا سے رحلت کرتے ہیں، دنیا سے لوگ رحلت کرتے ہیں، رحلت فرماتے ہیں دنیا سے، مر گیا
موت آیا مر گیا قبر میں چلے گیا، یہ تو عام انسانوں کے لیے نظر میں آ رہا ہے، جو لوگ عام انسانوں کے نظر میں آ رہے ہیں۔ عجیب عالم فانی سے جب اپنا گزر ہوگا، عجیب عالم فانی سے جب اپنا گزر ہوگا، نکل اس ملک سے زیر زمین جنگل میں گھر ہوگا، نکل اس ملک سے زیر زمین جنگل میں گھر ہوگا۔ تو عام انسان جو ہے قبر میں چلے جاتے ہیں، اللہ کا ولی کو وہ حاضر ہے، موجود ہے، کیونکہ لوگوں کا جان مال کو جو ہے اللہ حفاظت کر رہا ہے جی، لوگوں کا جان مال کو اللہ حفاظت کر رہا ہے۔ جیسے ابراہیم کو اللہ نے حفاظت کیا، جیسے اللہ ابراہیم کو حفاظت کیا، آگ سے بچا دیا۔ دشمن نے ابراہیم کو آگ میں ڈالا مار دینے کے لیے، کیونکہ ابراہیم تو مرنے والا میں سے نہیں ہے، رحلت کرنے والا میں سے۔ ابراہیم تو مرنے والا میں سے نہیں ہے، وہ رحلت کرنے والا میں سے ہے، کیسے موت آ جائے گا؟ اسی لیے اللہ ڈا دیا کہ آگ کو ٹھنڈا کر دیا، آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک روما تک نہیں جلا، ابراہیم علیہ السلام کا ایک روما تک نہیں جلا۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے صحیح سلامت جو ہے اس آگ سے جو ہے باہر آ گئے اور باہر نکل گئے اور لگے پڑھنے سبحان اللہ۔ آج بھی حاضر ہیں، کل بھی حاضر رہنے والے ہیں، یہاں تک کہ دل قیامت کے دن بھی جو ہے اپنی مریدوں کے ساتھ جو ہے حاضر رہنے والے ہیں۔ ایسا پھر مرشد ہے، اللہ نے ان کو ایسا مرشد بنایا ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے اپنے مریدوں کے ساتھ جو ہے حاضر رہنے والے ہیں۔
मर गए हैं ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनका जिंदा होने का ये दलील है, उनका जिंदा होने का ये दलील है कि आप लोग दरबार गहवरी में आकर के हाजिर हैं, आप लोग मौजूद हैं, जो आप लोगों का मौजूदगी जो है ये गवाही दे रहा है, आप लोगों का मौजूदगी जो है ये गवाही दे रहा है कि फरवा गहवरी जो है जिंदा पीर नजर में आ रहे हैं, ये जिंदा पीर नजर में आ रहे हैं। तो फिर मुर्दा कैसे कहते हैं? मुर्दा अगर कह देते हैं तो गुमराही में पड़ जाइएगा, गुमराह हो जाइएगा, गुमराही में पड़ जाइएगा, तो गुमराह तो होने नहीं दे सकते हैं, गुमराह तो हम लोग हो नहीं सकते हैं जी, क्योंकि हम लोग तो अपने पीर और मुर्शिद के मुंह से जो है कुरान सुनने वाले नजर में आ रहे हैं, कुरान बयान जो है सुनने वाले नजर में आ रहे हैं कि हमारा पीर मुर्शिद जो है कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ करके सुना रहे हैं, और हम लोग जो है उस कुरान को हम लोग सुन रहे हैं। इसलिए हम लोगों का दिल भी जो है रोशन है, हम लोग का ईमान भी मजबूत है कि हम लोग जो है दरबार गहवरी में हाजिर हैं, और हाजिर होकर के अपने पीर मुर्शिद को हम लोग देख भी रहे हैं, और अपने पीर मुर्शिद के मुंह से जो है कुरान सुन भी रहे हैं, और हिदायत पा भी रहे हैं। दुनिया से लेके कब्र से लेके आखिरत तक हम लोग हिदायत पाने वाले हो जा रहे हैं। जिस इंसान को जिस शख्स को पीर मुर्शिद हिदायत नहीं किए हैं, वो इंसान वो शख्स जो है गुमराह रह जाते हैं। जो इंसान जो शख्स जो है पीर मुर्शिद का दामन पकड़ लेते हैं, पीर मुर्शिद का हाथ को थाम देते हैं जी, वो हिदायत वाला बन जाता है, क्योंकि उसका मुर्शिद उसको हिदायत करने वाला हो जाता है, उसका मुर्शिद जो है उसको राह मोहम्मदी दिखाने वाला हो जाता है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो राह है, वो राह को जो है वो देखने वाला हो जाता है। यहाँ तक के अपने पीर मुर्शिद के हाथ मुबारक को पकड़ करके उस राह में जो है वो चलने वाला भी हो जाता है, चलने वाला भी हो जाता है, और उस राह में चलाने वाला उसको जो है उसका मुर्शिद नजर में आ रहा है, उसका पीर मुर्शिद नजर में आ रहा है, उसको चलाने वाला। और बेशक उचल रहा है, उस राह पर बेशक उचल रहा है, जिस राह पर जो है जहाँ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजी नजर में आ रहे हैं, मौजूद नजर में आ रहे हैं, बेशक उस राह में उचल रहे हैं, और चल भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, मोहम्मदी राह में जो है हाजिर भी हैं, मौजूद भी हैं, और चल भी रहे हैं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह को पा भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं।
کیے رہتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، تاکہ آپ لوگ جو ہے اس راہ کو پا سکے جس راہ میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاجی نظر میں آ رہے ہیں۔ کیونکہ بغیر قرآن سنے ہوئے، بغیر قرآن کو سنے ہوئے جو ہے اس راہ تک جو ہے آپ لوگ نہیں پہنچ پائیے گا۔ قرآن سنانے کے لیے آپ حاضر ہیں، علم مسجد جو ہے موجود ہے۔ تو اس لیے کہ مریدوں کو پڑھنے آتا نہیں ہے، مریدوں کو پڑھنے آتا نہیں ہے، اسی لیے اس کا پیر مرشد جو ہے اس کا نزدیک جو ہے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ مرید ان پڑھ ہے اور اس کا پیر مرشد جو ہے قرآن پڑھنے والا نظر میں آ رہا ہے، قرآن پڑھنے والا نظر میں آ رہا ہے۔ بے شک قرآن پڑھنے والا نظر میں آ رہا ہے۔ والذی وہی اللہ بات ہے جس نے بھیجا ہے پھر امیدہ بھی جب پڑھو گے رسول میں رسول انہیں میں سید الکرام کرتے آ رہے ہیں، ان کا آیات ہی آیات ہے، ان کی قرآن کی آیات ہے۔ یہ کلام کر رہے ہیں قرآن کے آیت، رسول لوگ جو ہے امتوں کے بیچ میں قرآن پڑھ رہے ہیں، تمام رسول لوگ جو ہے امتوں کے بیچ میں قرآن پڑھ رہے ہیں، اور تمام جو ہے اللہ کے ولی لوگ جو ہے، تمام اللہ کے ولی لوگ جو ہے، وارث النبی لوگ جو ہے مریدوں کے بیچ میں قرآن پڑھنے والے نظر میں آ رہے ہیں، مریدوں کے بیچ میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جیسے بندہ کے نزدیک اللہ قرآن پڑھنے والا ہے، ہر بندہ کے نزدیک اللہ قرآن پڑھنے والا ہے، اللہ قرآن پڑھ رہا ہے، ویسے ہی جو ہے امتوں کے نزدیک جو ہے نبی قرآن پڑھنے والے نظر میں آ رہے ہیں۔ بس اسی طرح جو ہے مریدوں کے نزدیک جو ہے اس کا پیر مرشد بھی قرآن پڑھنے والے نظر میں آ رہے ہیں، اس کا مرشد جو ہے قرآن پڑھنے والے نظر میں آ رہے ہیں، مرشد قرآن پڑھ رہے ہیں، کیونکہ مرید ان پڑھ ہے، مرید کو پڑھنے نہیں آتا ہے، مرید کو پڑھنے نہیں آتا ہے، اسی لیے اس کا پیر مرشد جو ہے قرآن پڑھ کر کے سنا رہے ہیں، مرید سن رہے ہیں، اور جب قرآن سن رہے ہیں تو مریدوں کو جو ہے رحمت دیا جا رہا ہے، مرید رحمت پا رہے ہیں، اور جب رحمت پا رہے ہیں تو دل جو ہے روشن ہو جا رہا ہے، دل جب روشن ہو جا رہا ہے تو اپنے پیر مرشد کو جو ہے وہ مردہ نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ اپنے پیر مرشد کو جو ہے وہ زندہ ہی دیکھ رہے ہیں، زندہ دیکھ رہے ہیں۔ جیسے کہ شہید لوگ زندہ ہیں، جیسے شہید لوگ زندہ ہے ویسے ہی جو ہے شادی پیر مرشد لوگ بھی زندہ ہی نظر میں آ رہا ہے، شہیدوں کو بھی اللہ زندہ رکھا ہے اور شادی پیر مرشدوں کو اللہ زندہ رکھا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ شہید جو ہے رزق کھا رہے ہیں، اللہ کا دیا ہوا رزق نعمت کو کھا رہے ہیں، اور شادی پیر مرشد تو جو ہے قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ کر کے جو ہے تمام جو ہے عاشق رسول لوگ کو سنا رہے ہیں، تمام عاشق رسول لوگ کو قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں، قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، اور عاشق رسول لوگ جو ہے قرآن سن رہے ہیں، پیر و مرشد کے منہ سے جو ہے عاشق رسول لوگ قرآن سن رہے ہیں، کیونکہ بغیر قرآن سنے عاشق رسول لوگ جانتے ہیں کہ محمدی راہ تک جو ہے پہنچ نہیں پائے، اگر کوئی قرآن سے جدا ہے، اگر کوئی قرآن سے جدا ہے، قرآن سے اگر کوئی دور ہے تو راہ محمدی تک وہ نہیں پہنچ پائے، اگر کوئی قرآن کے قریب ہے، قرآن کے نزدیک ہے تو بے شک جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو راہ نظر میں آ رہا ہے اس راہ تک جو ہے وہ پہنچنے والا ہو جائے گا،
جب اس راہ تک پہنچنے والا ہو جائے گا تو بے شک وہ اللہ کا راہ تک پہنچنے والا ہو جائے گا، بے شک وہ اللہ کا راہ تک پہنچنے والا ہو جائے گا کہ اللہ کا راہ سے بھی جو ہے وہ جدا نہیں رہ جائے گا، بلکہ اللہ کا راہ میں جو ہے وہ داخل ہو جائے گا۔ جب اللہ کا راہ میں داخل ہو جائے گا تو اللہ آپ کو قرآن پڑھ کر کے سنائے گا۔ مولانا تو قرآن یہ کہ میں پڑھتا ہوں، قرآن کا اللہ کہہ رہا کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ جب اللہ قرآن پڑھتا ہے تو تمام جو ہے رسول کو بھیجا کہاں؟ امتوں کے نزدیک، مومنوں کے نزدیک قرآن پڑھنے کے لیے۔ امت کے نزدیک، مومن کے نزدیک جو ہے رسول قرآن پڑھ رہے ہیں، امت اور مومن جو ہے قرآن سن رہے ہیں تو رسول کے منہ سے قرآن سن رہے ہیں۔ اور مرید اور عاشق رسول لوگ، مرید اور عاشق رسول لوگ جو ہے اس زمانہ میں، اس وقت میں جو قرآن سن رہے ہیں، اس زمانہ اس وقت میں جو قرآن سن رہے ہیں، وہ اپنے پیر و مرشد کے منہ سے قرآن سن رہے ہیں، کیونکہ مرشد حاضر ہے۔ یہ زمانہ جو ہے اولیوں کا نظر میں آ رہا ہے۔ جب وہ خاتم النبیین ہوا، جب وہ خاتم النبیین ہوا، جب نبوت جب ختم ہوا تو اللہ نے کہا کیا وارث النبیوں کے زمانہ کو جاری کر دیا، وارث النبیوں کے زمانہ کو اللہ جاری کر دیا۔ جب رسول کا زمانہ جب ختم ہوا کہ رسول اب آئیں گے نہیں دنیا میں، وخاتم النبیین، وخاتم النبیین جب ہو گیا کہ اب نبی اب آنے والے نہیں ہیں، آخری نبی جو ہے آ گئے دنیا میں، اس کے بعد جو ہے کوئی نبی نہیں آئیں گے، تو اللہ کہا کیا وارث النبیوں کو اللہ بھیجنا شروع کر دیا۔ نبی کے جو وارث ہے یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارث نظر میں آ رہے ہیں، ان لوگوں کا اللہ بھیجنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں کا اللہ بھیج دیا ہدایت کرنے کے لیے۔ تو آج جو ہے وارث النبی کو قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، اور قرآن سے جو ہے تمام جو ہے مریدوں کو، تمام جو ہے عاشق رسول کو ثواب حاصل ہو رہا ہے، رحمت حاصل ہو رہا ہے۔ یہ اللہ ہی کا جو ہے کرم پہ جگہ میں آ رہا ہے کہ اللہ نے جو وخاتم النبیین کے بعد جو ہے ولیوں کے زمانہ جو ہے وارث النبیوں کے زمانہ کو جاری کرتا ہے، تاکہ لوگ گمراہ نہیں ہو، تاکہ لوگ جو ہے حجرہ شریف میں پہنچے، حجرہ شریف میں پہنچے، مسلموں کے حجرہ شریف میں پہنچے، وارث النبیوں کے حجرہ شریف میں پہنچے، اور پہنچ کر کے کچھ سنے نہ سنے محمد کا تعلیم بیان جو ہے سننے والے ہو، کیونکہ وارث النبی کے پاس جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعریف ہی نظر میں آ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعریف ہی نظر میں آ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے تعریف بیان ہی نظر میں آ رہا ہے۔ جب جا کر کے آج جو ہے دنیا میں جو ہے ہدایت والا نظر میں آ رہے ہیں، آج جو دنیا میں ہدایت والا نظر میں آ رہے ہیں، یہ جو ہے طالب کی مسجد کا قرآن پڑھنے سے، جیسے کہ تمام سالکوں میں ایک سالک جو ہے پرواہ گنبری نظر میں آ رہے ہیں، جیسے تمام سالکوں میں ایک سالک جو ہے مرشد حمید پرواہ گنبری نظر میں آ رہی ہے، سالک پھر مرشد ہے، کامل پھر مرشد ہے نظر میں آ رہے ہیں، تمام کاملوں میں ایک کامل نظر میں آ رہے ہیں، پرواہ گنبری نظر میں آ رہے ہیں۔ اور پرواہ گنبری کا کام کیا ہے؟ پرواہ گنبری کا کام کیا ہے؟ ان کا کام کیا نظر میں آ رہا ہے؟ پرواہ گنبری کا کام جو ہے محمد کا پہچان بیان کرنا جو ہے ان کا کام نظر میں آ رہا ہے۔ اللہ نے ان کو محمد کا پہچان بیان کرنے کا حکم عطا کیا، اللہ کے حکم سے جو ہے وہ محمد کا پہچان بیان کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اور پڑھ کر کے جو ہے سنا رہے ہیں، اور سب جو ہے سن رہے ہیں،
اور جو ہے محمد کا پہچان کو جو ہے بیان کر رہے ہیں کہ محمد کا پہچان کیا ہے محمد کا پہچان ساری فلموں سے سنیے گا تبھی معلوم ہوگا. دنیا کا مجلس میں جائیے گا تو دنیا کا مجلس میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے انسان بطر دکھایا جائے گا. دنیا کا مجلس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان بطر دکھایا جا رہا ہے. اور وارث النبیوں کا جو مجلس نظر میں آ رہا ہے اس مجلس میں آئیے گا, اس مجلس میں بیٹھیے گا تو انسان بطر نظر میں نہیں آئیں گے بلکہ جو ہے رحمان ہی نظر میں آ جاتے ہیں. کیونکہ اللہ کا جو ملاقات ہے تو محمد کا وجود ہی نظر میں آ رہا ہے, پہاڑ میں نہیں. کیونکہ پہاڑ کا زمانہ نہیں ہے, جو پہاڑ میں جو ہے ہم لوگ اللہ کو دیکھنے والے بنے. موسیٰ کا زمانہ تھا جو ہم لوگ دیکھے. چاند سورج میں جو ہے اللہ کو دیکھنا ابراہیم کا زمانہ تھا. ابراہیم علیہ السلام جو ہے دیکھے, ابراہیم علیہ السلام اپنے آنکھوں سے جو ہے دیکھے اور دیکھ کر کے جو ہے ابراہیم علیہ السلام جو ہے کیا کہنے لگے. کیا کہے ابراہیم علیہ السلام کہ حاجہ ربی یہی ہے رب میرا. ابراہیم علیہ السلام جو ہے کہے کہ حاجہ ربی یہی ہے رب میرا. تو زمانہ ابراہیم کا تھا اور یہ زمانہ جو ہے محمدی نظر میں آ رہا ہے. اس زمانہ میں جو ہے ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند سورج میں جو ہے اللہ کو دیکھنا ہے, اللہ کو پانا ہے اور حاجہ ربی پڑھنا ہے. تو ابراہیم کا زمانہ تھا جو ابراہیم جو ہے چاند سورج میں دیکھ کر کے جو ہے کہے کہ یہی ہے رب میرا, یہی ہے رب میرا. ابراہیم کا زمانہ تھا. ابراہیم علیہ السلام پڑھے حاجہ ربی حاجہ
بے شک اگر ابراہیم کا زمانہ ہوتا تو کہتے کہ چاند سورج میں اللہ کو دیکھی. یہ زمانہ ابراہیم کا نہیں ہے بلکہ زمانہ محمدی نظر میں آ رہا ہے. اس زمانہ میں جو ہے اگر اللہ کو دیکھنا ہے، اگر اللہ کو پانا ہے، کہاں آیا؟ موسیٰ کا ٹائم کہاں آیا؟ کوہ طور میں آیا. کوہ طور میں آیا. ابراہیم کے ٹائم کہاں آیا؟ چاند سورج میں آیا. وہ بھی جو ہے ابراہیم علیہ السلام یہ چاند سورج میں جو ہے اپنے رب کو دیکھے، وہ سراج منیرہ کا چاند سورج تھا. یہ دنیا کا چاند سورج نہیں تھا، کیونکہ دنیا کا جو چاند سورج ہے، یہ جو چاند ہے، یہ جو سورج ہے، یہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ آخرت میں اللہ اس کو جمع کر لینے والا ہے. آخرت میں یہ جمع ہو جانے والا ہے تو آخرت میں اللہ جمع کر لے گا، یا روٹی نہیں دے پائے گے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام اس چاند سورج میں نہیں دیکھ کر کے جو ہے سراج منیرہ کا چاند سورج میں دیکھے، جو چاند سورج جو ہے دنیا آخرت کو روشن کرنے والا ہے. دنیا آخرت کو روشن کرنے والا ہے. اس چاند سورج میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کو دیکھ کر کے حاجہ رفیع کرے. اور ہم لوگوں کو بھی حاجہ رفیع رہنا ہے تو چاند سورج کو نہیں دیکھنا ہے. محمد کا منہ مبارک کو دیکھنا ہے اور محمد کا وجود مبارک کو دیکھنا ہے. اور منہ میں، اس وجود میں جو ہے، اس ہاتھ میں، اس آنکھ میں، اس ناک میں، اس کان میں، اس پاؤں میں اللہ کو پا جانا ہے، اللہ کو دیکھ لینا ہے اور پڑھنا ہے سبحان اللہ.
आमीन। इब्राहिम को चांद सूरज में देखना मजा फन की नजर में आ रहा है, और उस मजा फनगी में हम लोग की नजर में आ रहे हैं। मजा फनगी से हम लोग बाहर नहीं है। उस मजा फनगी से हम लोग बाहर नहीं है। हम लोग भी चांद सूरज में अल्लाह को देख रहे, हम लोग अगर चांद सूरज में अल्लाह को देखने वाले हैं तो कौन सा चांद सूरज? मोहम्मद सराज मुनीरा का चांद सूरज। एक चांद सूरज दुनिया का है और एक चांद सूरज है मोहम्मद सराज मुनीरा का चांद सूरज है। इस चांद सूरज में जो है अल्लाह की नजर में आ रहा है। जो अल्लाह ही अल्लाह नजर में आ रहा है। इब्राहिम को अल्लाह दोबारा मुझे तनकी का वजह मुझे तनकी की मजहब में अल्लाह इब्राहिम को पुकारा तो इब्राहिम के अल्लाह को देखने वाला मुझे फनगी में अल्लाह हम लोग भी पुकार रहा है। उस मुझे फनगी में अल्लाह हम लोग को भी पुकार रहा है। तो हम लोग भी जो है अल्लाह को बेशक जो है देखने वाले देखने वाले वो हम देखने वाला है। क्योंकि हम लोग के लिए मुलाकात जो आएगा, हम लोग के लिए जो मुलाकात आएगा वो मुलाकात जो है मोहम्मद का सूरत में मोहम्मद का वजूद में आ जाने वाला है। मोहम्मद का सूरत में मोहम्मद का वजूद में हम लोगों को मुलाकात आने वाला है। पहाड़ में आने वाला नहीं है। और पहाड़ में नींद लगा रहे हैं हम लोग आने का, अगर पहाड़ का तरफ जाते हैं तो वो जो है दूर हो जाएगा। मोहम्मद वसल्लम की तरफ हम लोगों को जाना, राह मोहम्मदी में हम लोगों को जाना। उस राह में हम लोग जाएंगे, उस राह में हम लोग पहुंचेंगे, उस राह में मौजूद होंगे, तो उस राह में हम लोगों का मुलाकात जो है अल्लाह का आ जाने वाला है। माना काना या रसूल का अल्लाह, माना काना या रसूल का अल्लाह, हर कोई या रसूल करता है मुलाकात अल्लाह की। अरे मोहम्मद हर कोई या रसूल तमन्ना करता है मुलाकात अल्लाह की। فإن أجل الله لآت فإن أجل الله لآت فإن أجل الله لآت فصدقی خیر بتانے والا ہے ملاقات اللہ کی۔ اے محمد فصدقی خیر بتانے والا ہے ملاقات اللہ کی۔ کہ اللہ کا ملاقات جو آنے والا ہے، ایک بار تو آیا پہاڑ میں، اور اس بار جو آنے والا ہے، اس بار جو اللہ کا ملاقات نظر میں آ رہا ہے وہ پہاڑ میں نظر میں نہیں آ رہا ہے، پہاڑ سے بھی مبارک نظر میں آ رہا ہے، پہاڑ سے بھی مبارک نظر میں آ رہا ہے، اعلیٰ مبارک نظر میں آ رہا ہے، کیونکہ وہ محمد کا وجود نظر میں آ رہا ہے، وہ اعلیٰ مبارک نظر میں آ رہا ہے۔ پہاڑ شریف مبارک ہو سکتا ہے، پہاڑ شریف مبارک ہو سکتا ہے، اعلیٰ مبارک نہیں ہو سکتا ہے، اور جو ہے جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود مبارک ہے وہ اعلیٰ مبارک نظر میں آ رہا ہے، اعلیٰ مبارک نظر میں آ رہا ہے۔
کیوں؟ اس لیے اعلیٰ مبارک نظر میں آ رہا ہے کہ محمد کا اس وجود صحیح میں جو ہے اللہ اعلیٰ نور نظر میں آ رہا ہے. محمد کا اس وجود ہی میں اللہ اعلیٰ نور نظر میں آ رہا ہے. نور اعلیٰ نور، نور اعلیٰ نور، نور کے اوپر نور ہے، روشنی کے اوپر روشنی ہے. کہ نور کے اوپر نور ہے، روشنی کے اوپر روشنی ہے. کہ محمد نور کو نظر میں آ ہی رہے ہیں، محمد نور تو نظر میں آ ہی رہے ہیں، اس نور کے اوپر جو ہے اللہ اعلیٰ نور بھی نظر میں آ رہا ہے. اگر دیکھنا ہے تو محمد نور کو دیکھیے. جب محمد نور کو دیکھیے گا تو بے شک جو ہے اس نور میں جو ہے اعلیٰ نور کو پانے والے ہو جائیے. ضرور تمہاری ایک بار دیکھنا جو ہے بالکل آسان ہے. اللہ اعلیٰ نور دیکھنا بالکل آسان نظر میں آ رہا ہے. اپنے نظر میں جو ہے محمد نور کی طرف کر رہے ہوگا. جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے نظر کو جو ہے پہاڑ کی طرف کر لیے. پہاڑ کے اور مکانوں پر قائم رہے تو مقام اپنی پر تو اپنے مقام پر اگر قائم رہے گا اور بفا پترانی بہت جلد تو ہم کو دیکھے گا. کہ موسیٰ کیا قائم نہیں تھے؟ موسیٰ بالکل قائم. موسیٰ ہر اس مقام میں قائم تھے جس مقام سے جو ہے اللہ نظر میں آنے والا ہے. اللہ کو دیکھے فلاما تجلی ربہ فتجلی کی جب اس کی لگی جب پہاڑ کے پہاڑ کی طرف جب تجلی کیا اللہ نے تو اس تجلی میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کو دیکھنے والے. اس تجلی کا روشنی میں جو ہے اللہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے. موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کو دیکھنے والے بنے. نہیں دیکھنے والے بنے ایسا بات نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے فسوف اترائیں کہ بہت جلد تو ہم کو دیکھے گا. فسوف اترائیں کہ بہت جلد تو ہم کو دیکھے گا. جب موسیٰ جب پہاڑ میں جب دیکھ لیا جب موسیٰ جب پہاڑ میں جب دیکھ لیا تو پہاڑ سے بہتر تو محمد نور نظر میں آ رہے ہیں. محمد نور نظر میں آ رہے ہیں تو محمد نور میں ہم لوگ کیوں نہیں دیکھیں گے؟ اگر ہم لوگ جو ہے اس مقام میں اگر ہم لوگ پہنچے, اس منزل میں ہم لوگ پہنچے, اس مجلس میں ہم لوگ پہنچے جس مجلس میں پہنچنے سے جو ہے محمد نور نظر میں آ رہے ہیں اور محمد نور کے اوپر جو ہے اللہ اعلیٰ نور نظر میں آ رہا ہے. اور پڑھ رہے ہیں
हिदायत करने वाला जरूरत है। और आपको हिदायत की जरूरत है। अब लोगों को हिदायत की जरूरत है और हिदायत करने वाला जरूरत है। हिदायत करने वाला ऐसा होना चाहिए, हिदायत करने वाला ऐसा होना चाहिए कि मोहम्मद नूर में जो है अल्लाह अला नूर नजर में आ जाए। हिदायत करने वाला ऐसा नहीं होना चाहिए कि मोहम्मद नूर नजर में नहीं आए, तब तो बेकार है। और तो हिदायत पाना भी और तो हिदायत लेना भी जो है बेकार हो जाएगा, जो कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हासिल तो तब होगा कि हिदायत करने वाला ऐसा होना चाहिए कि उसकी हिदायत से जो है आपकी आंखों में जो है वो रोशनी आ जाए। जिस रोशनी से जो है मोहम्मद को नूर देखने वाले हो जाइएगा, जिस रोशनी से मोहम्मद को नूर देखने वाले हो जाए और मोहम्मद को नूर देखते देखते अल्लाह अल्लाह नूर को देखने वाले हम लोग हो जाए और पढ़ने वाले हो जाए नूर इब्राहिम को अल्लाह भेजा था हिदायत करने के लिए। कौन सा हिदायत जानते हैं? शबीह राह का हिदायत करने के लिए, शबीह राह का हिदायत करने के लिए भेजा था कि उस राह में जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है शबीह राह का हिदायत करेंगे। शबीह का मतलब होता है दुरुस्त, दुरुस्त राह। जिस राह में जो है नबी हाजिर हो, जिस राह में जो है नबी हाजिर हो, जिस राह में अल्लाह हाजिर हो, उस राह को दुरुस्त कहा जाएगा। वो राह जो है दुरुस्त है। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है कहे कि हिदायत करता हूं मैं तुझको राह सिरातन सबिया का, अहदिका सिरातन सबिया, अहदिका सिरातन सबिया, के हिदायत करूं मैं तुझको राह सिरातन सबिया की। अरे बाबू मेरे, के हिदायत करूं मैं तुझको राह सिरातन सबिया की। सिरातन सबिया का हिदायत करे। अरे बाप ने अपने बाप को हिदायत की सिरातन सबिया राह, दुरुस्त राह। सबिया का मतलब दुरुस्त होता है, दुरुस्त राह का हिदायत की। और दुरुस्त तो वही राह हो सकता है जिस राह में जो है इमाम भी हाजिर है और मुक्तदी भी हाजिर नजर में आ रहा है।
جس راہ میں جو ہے مرشد بھی حاضر ہے، مرید بھی حاضر نظر میں آ رہے ہیں، جس راہ میں نبی بھی حاضر ہے، امت بھی حاضر نظر میں آ رہے ہیں، جس راہ میں اللہ بھی حاضر ہے اور بندہ بھی حاضر نظر میں آ رہا ہے جی۔ اور کہنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صحیح بخاری۔ شادی لایا ہے میرے پاس، میرا مانا جاتا ہے جو کچھ نہیں آیا میرے پاس، اور تقریباً پیروی کرو میری۔ ابراہیم السلام کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تقریباً پیروی کرو میری۔ اور ہدایت کروں میں تجھ کو راہ صراط نصبیہ کی۔ یا ابت یا تعبد الشیطان، یا ابت یا اے باپ میرے، اے باپ میرے، لا تعبد الشیطان، لا تعبد الشیطان، لا تعبد الشیطان، مت عبادت کر تو شیطان کی، اے باپ میرے، مت عبادت کر تو شیطان کی۔ اور ان الشیطان شیطان تحقیق شیطان فلانے زمانے ہے واسطے رحمان کے اسی عطا فرمان۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے باپ کے گئے، بدتمیزی پر پیروی کرو گے، کیونکہ ابراہیم کے پیروی میں جو ہے صراط نصبیہ کا راہ نظر میں آ رہا ہے جی، اور صالح بن مرشد کا پیروی میں جو ہے وہ حقیقی راہ نظر میں آ رہا ہے۔ تو بے شک پیروی کرنے ہوگا، ہر کوئی کو پیروی کرنے ہوگا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے کہہ دیا ہے کہ ہر تبلیغ پر پیروی کرو گے، اگر کہتا ہے کہ پیروی کی ضرورت نہیں ہے تو خود کہہ رہا ہے، اور ایسا ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام نہیں کہتے کہ ہر تبلیغ پر پیروی کرو گے۔ اگر ابراہیم کے ماننے والے ہیں، ابراہیم کا جینماز کو پکڑے ہوئے ہیں، تو بے شک جو ہے کسی نہ کسی کا پیرویکار بن نہیں ہوگا، خالد بن مرشد کا پیرویکار بن نہیں ہوگا۔ اگر نہیں بنیے گا تو شیطان کے دوست ہو جائے گا، شیطان کے دوست ہو جائے گا، شیطان بہکانے کے لیے آ جائے گا، شیطان بہکانے کے لیے آ جائے گا، شیطان جو ہے مرشد سے جدا کرنے کے لیے آ جائے گا، مرشد سے دور کرنے کے لیے آ جائے گا، اور کر بھی دے گا، کر بھی دے گا۔ کیونکہ شیطان جو ہے ابراہیم کے بعد کو جو ہے ابراہیم کا پیروی کرنے نہیں دیا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے باپ کو چھوڑ دیا، ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے باپ کو جو ہے چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہے تھے کہ شیطان کے پیروی
शैतान की आवाज ना करे तो कि मेरा पैरवी करो, पर तबलीग पर पैरवी करो नहीं। हम उसको जो है सरातन तबिया करा देता है। जिस राह में अल्लाह हाजिर है, मौजूद है, वो राह हम दिखाए, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो खुद पैरवी किए ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो खुद पैरवी किए। नूह अलैहिस्सलाम के पैरवी की इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम के मुरीद है इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है नूह अलैहिस्सलाम के मुरीद है, नूह अलैहिस्सलाम का पैरवी की। नूह अलैहिस्सलाम का खिलाफती जो है, नूह अलैहिस्सलाम का जो है नबूवत जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया गया। नूह अलैहिस्सलाम का नबूवत जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया गया। नूह अलैहिस्सलाम का नबूवत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिला। इब्राहिम जो है नबी बने, और ऐसा नबी बने इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो तमाम जो है नमाजियों का, तमाम जो है मुसल्लियों का जो है इमाम नजर में आ रहे हैं। हर नमाजी को इब्राहिम का जय नमाज पकड़नी है, बगैर इब्राहिम का जय नमाज पकड़े हुए किसी नमाजी का नमाज पूरा नहीं है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं कहते पैरवी करने के बारे में तो कोई बात नहीं था, और खुद की अगर पैरवी नहीं किए होते तो कोई बात नहीं था। खुद की पैरवी किए नूह अलैहिस्सलाम का, और पैरवी करने के लिए भी चाहिए, और तबलीग के बाद पैरवी करोगे। ये नहीं है कि अरे अपने बाप को ही कह रहे हैं कि हमारा पैरवी करो, सभी को कह रहे हैं कि हमारा पैरवी करो। तबलीग बस पैरवी करो मेरी। आज देखा सरातन सविया का दिखाऊंगा मैं, जो सरातन सविया करा दिखलाएंगे। या बजाय बाप मेरे दादा बोधी शैतान ने मतवार कर तो शैतान के, और इन शैतान ताकि जो शैतान कहा रहमान है वहां से रहमान का अर्थ नाफरमान। और या अबत ए बाप मेरे, ए बाप मेरे। और इन्नी अखाहु तहकीक मैं डरता हूँ, ए बाप मेरे तहकीक मैं डरता हूँ। और अय्यमशका जाहुम मिनर रहमाने, अय्यमशका जाहुम मिनर रहमाने। ये लग जावे तुझको अजाब रहमान की तरफ से, ए बाप मेरे। ये लग जावे तुझको अजाब रहमान की तरफ से। और पतकुना पत हो जावे उनके नीचे शतर का वलिया दोस्त। जरा कोई किसी का पैरवी नहीं किया, खालिद बिन मुर्शिद का पैरवी अगर कोई नहीं किया, उसका दोस्त जो है शैतान हो जाता है। शैतान जो है उसका दोस्त बन जाता है, और अपना राह पर उसको चलाता है, उसको माबूद से जुदा करता है, उस तरफ से उसको जुदा करता है। जो रब उसको भेजा है, जो रब उसको पैदा किया है, उस रब से जो है दूर कर देता है, जुदा कर देता है। और अगर कोई पैरवीकार बना हुआ रहे, अगर कोई पैरवीकार बना हुआ रहे, उससे शैतान बहुत दूर रहता है, बहुत ही दूर रहता है शैतान से। शैतान जो है उसका करीब नहीं पहुंचता है, उसका नजदीक शैतान नहीं आता है। शैतान जो है उससे भागा हुआ रहता है। कोई अगर पीर मुर्शिद के करीब हो, कोई पीर मुर्शिद के नजदीक अगर हो, उससे शैतान दूर रहेगा जी। कोई पीर मुर्शिद से अगर दूर हो जाए, अगर दूर रहे, पीर मुर्शिद के नजदीक अगर नहीं आए, नहीं पैरवी करे, तो शैतान उसका दोस्त बनेगा और उसको बहकाएगा, उसको जो है उसका रब का जो है उसको खिलाफ करेगा, उसको जो है नबी के जो है खिलाफ कर देगा, उसको अपनी मुर्शिद का खिलाफ कर देगा।
تو بہتر تو یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وارث النبی کا پیروکار بنے ہوئے رہیں، تاکہ ہم لوگ اپنا رب کے قریب رہیں، ہم لوگ جو ہے نبی کا قریب رہیں، ہم لوگ راہ محمدی میں ہم لوگ چلنے والے رہیں، راہ محمدی میں ہم لوگ جو ہے موجود رہنے والے ہم لوگ رہیں، تاکہ اسلام میں جو ہے ہم لوگ نبی کو جو ہے نور پا جائیں، اور نبی کو نور پا کر کے اس نور میں جو ہے اعلیٰ نور کو ہم لوگ دیکھنے والے ہو جائیں اور پڑھنے والے ہو جائیں۔ ایک رہبر نظر میں آ رہے ہیں، پھر مشکل کیا ہے؟ ایک رہبر نظر میں آ رہے ہیں، ایک رہبر ہے اترا کا رہبر نظر میں آ رہے ہیں، جس راہ میں جو ہے مرید حاضر ہے، موجود ہے، مرید حاضر ہے، مرید موجود ہے، اترا کا رہبر نظر میں آ رہا ہے۔ رہبر اسی کو بولا جاتا ہے جو راہ چلاتا ہے، جو آپ کو راہ چلائے، رہبر کا دیا ہے، رہبر بولا دیا ہے، رہبر ہے۔ جیسے کہ ہم لوگوں کا رہبر کون ہے؟ ہم لوگوں کا رہبر پرواہ گہمری ہے۔ جیسے دنیا میں جو ہے راہ دکھلا رہے ہیں، آخرت میں بھی راہ دکھلانے والے ہیں، آخرت میں بھی ہم لوگوں کو راہ دکھلائے ہیں، ہم لوگوں کا رہبر ہے، لوگ رہبر پکڑ لیے ہیں، اللہ ہم لوگوں کو رہبر پکڑا دیا ہے، اور ہم لوگوں کا یہ خوش نصیبی ہے کہ پرواہ گہمری جیسا جو ہے رہبر ہم لوگوں کو ملا ہے۔ پرواہ گہمری بھی جیسا رہبر ملا ہے۔ ایسے تو دنیا میں بہت سا لوگ اپنے آپ کو رہبر کہہ رہے ہیں، سب کو تو نہیں مانا جائے گا رہبر، رہبر تو اسی کو مانا جائے گا جو راہ دکھانے والا اور صحیح راہ دکھانے والا، جو یہ زمانہ میں یہ وقت میں جو ہے، اس زمانہ میں اس وقت میں جو ہے پرواہ گہمری نظر میں آ رہے ہیں، صحیح راہ دکھانے والا، اللہ کا راہ دکھانے والا۔ اگر پرواہ گہمری میں ہم لوگ اطاعت پیروی کر رہے ہیں، مرشد پرواہ گہمری کا اگر ہم لوگ اطاعت پیروی کر رہے ہیں، مرشد حمید پرواہ گہمری کا اطاعت پیروی اگر ہم لوگ کر رہے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے، یہ جان لیجئے کہ ہم لوگ جو ہے صحیح راہ پر چل رہے ہیں، صحیح راہ پر ہم لوگ داخل ہیں، اور ہم لوگوں کو جو ہے رہبری جو ہو رہا ہے، پرواہ گہمری جو رہبری کر رہے ہیں، صحیح رہبری کر رہے ہیں، ان کا رہبری میں ہم لوگ جو ہے ادھر ادھر بھٹکنے والے نہیں ہیں، ادھر ادھر جانے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کا رہبری میں ہم لوگ جو ہے محمد رسول اللہ تک پہنچ جانے والے ہیں، اور محمد رسول اللہ تک پہنچ کر کے ہم لوگ اللہ تک پہنچ جانے والے ہیں، اور پڑھنے والے ہیں
پہلی کیجیے، ایسا رہبر کا کیجیے جو آپ کو راہ دکھا دے نبی کا، کیونکہ جہاں نبی کا راہ ہے، جہاں پر جس جگہ پر نبی کا راہ ہے وہیں پر جو ہے اللہ کا راہ ہی ملنے والا ہے، کہیں اور اللہ کا راہ نہیں ملے گا۔ نبی کا جہاں راہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں راہ ہے وہیں پر اللہ کا راہ ہے، اللہ کا راہ وہی ہے، کہیں اور نہیں ہے۔ چاہے جتنا بھی ڈھونڈ لیجیے تلاش دیجیے، جتنا بھی ڈھونڈیے تلاش دیجیے، کہیں اور ملنے والا نہیں ہے، ملے گا اگر آپ کا رہبر آپ کو ملا دیا، اگر آپ کا رہبر آپ کو ملا دیا تو بے شک آپ کو ملے گا، مل کے ہی رہے گا، خدا جو ہے مل کے رہے گا، اور ہر کوئی خدا میں جو ہے تلاش میں ہے، ہر کوئی جو ہے اس راہ کا تلاش میں ہے، کیونکہ ہر کوئی کو تلاش ہے اس راہ کا، اور وہ راہ جو ہے اللہ نے اس راہ کو جو ہے نبی کا راہ میں رکھ دیا ہے، نبی کا جو راہ ہے اس راہ میں اللہ رکھ دیا ہے۔ جب اس راہ میں جب پہنچیے گا تو نبی کو دیکھیے گا، نبی کو پائیے گا، جب نبی کو دیکھیے گا پائیے گا تو اللہ کا راہ بھی پا جائیے گا، اللہ کو بھی پا جائیے گا، اللہ کو بھی پا جائیے گا، اور نہیں تو مشکل ہے پانا۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا رہبر کا پیروی کیجیے جس سے جو ہے راہ ملنا آسان ہو جائے، ایسا رہبر کا پیروی کیجیے جس سے راہ ملنا آسان ہو جائے۔ دلیل والی آمین آمین اللہم آمین۔ اور ہمارے پاس بیان ہوگا اس بات دعا اور نماز پڑھیے گا، جان دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔